میں اپنے اگلے مقرر کو دعوت سخن دینے والا ہوں۔ آج کی ہماری اس نظم کے روح رواں عظیم مذہبی اسکالر پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین میمن حفظہ اللہ تعالیٰ کو میں آپ سے ملتمس ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں سامعین کو نصیحت فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں آج کی اس نظم کے معزز مہمان حضرت مولانا ڈاکٹر محمد حسین میمن حفظہ اللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو کہ اکیلے ہیں، تمام عالم کے پالنے والے۔ اللہ رب العزت کی کوئی بیٹھک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی وزیر نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی خلیفہ ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو کام کرنے کے لیے کسی سے مشورہ طلب کرتے ہیں۔ جب چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں، جس طرح سے چاہتے ہیں، اپنی قدرت کاملہ سے کر دیتے ہیں۔ درود ہو، سلام ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہر اپنے نیک بندوں اور ہر اپنی نیک بندیوں پر۔ سورہ قمر 54 سورت نمبر ہے، اور آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 40۔ ان چار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کو بار بار ریپیٹ کیا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے للذکر، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، تدبر تفکر کے لیے بھی، اور اس کے اوپر امپلیمنٹ ہونے کے لیے بھی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے بھی ہم نے قرآن مجید کو انتہائی آسان کر دیا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ لفظ حل عربی کے اندر استفہامیہ کہلاتا ہے، یعنی سوال کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں تو کوئی ہے تم میں سے جو اس کتاب کے اوپر غور اور فکر اور تدبر کرے۔ قرآن مجید کا جو اترنے کا، نزول کا جو سب سے بڑا جو سبب ہے وہ ہے اس کے اوپر خوض و فکر کرنا۔ آپ کو بڑی ایک عجیب نکتے والی بات بتاتا چلوں میں، سورہ قمر کی اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دائیں بائیں اور آگے اور پیچھے قوموں کے عذاب کا ذکر فرمایا ہے کہ فلاں قوم کو ہم نے برباد کر دیا، فلاں قوم کو ہم نے برباد کر دیا، اس کے گناہوں کی پاداش میں برباد کر دیا۔ ان عذاب کے حوالوں سے اللہ نے درمیان کے اندر ہمیں مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم نے تمہاری کتاب کو آسان کر دیا ہے، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا غور کرنے کے لیے۔ اب بات اگر ہم غور کریں تو یار پچھلی قوموں کے ذکر کے اندر ہماری کتاب کی بات کہاں سے آ گئی؟ حالانکہ دیکھا جائے تو یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ یہ بات چل رہی ہے۔ اگر بیچ میں سے ایک دم کسی قوم کا ذکر کرتے کرتے آپ مجھ سے مخاطب ہو جائے اور پھر اس قوم کا ذکر کریں تو کچھ کانٹیکسٹ بن نہیں پا رہا، اس کا پس منظر بن نہیں پا رہا۔ لیکن جب غور و فکر کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کو ہم نے برباد اس لیے کیا کہ انہوں نے اپنے نبی کے اوپر نازل کردہ وحی کی اتباع نہیں کی، تو سو ہم نے ان کو برباد کر دیا۔ اے مسلمانوں، اگر تم نے بھی یہی رویہ اپنایا اللہ تعالیٰ تمہیں بھی برباد کر دیں گے۔ تو ایز اے کانٹیکسٹ جو ہے پس منظر کے حوالے سے
سیاق و سباق کے حوالے سے ہمیں یہ میسج اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں کہ کتاب کو ہم نے آسان کر دیا ہے. جس طرح سے تورات اور انجیل اور زبور، صحف ابراہیم اور موسیٰ، اور جس طرح سے نوح علیہ السلام کی الواح اور دیگر نبیوں کے اوپر جو وحی نازل ہوئی، اللہ پاک فرماتے کہ وہ جس طرح سے وہ آسان تھی، اس سے کئی گنا زیادہ ہم نے قرآن مجید کو تدبر تفکر کے لیے آسان کر دیا ہے. کمال کی بات یہ کہ قرآن مجید عربی میں ہے. ہم نے جو قرآن مجید کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہے، دیکھیں ماحول کے مطابق، کیونکہ اصل بہتر گفتگو وہ ہوتی ہے جو ایٹماسفیئر کے مطابق کی جائے. ماحول ہے قرآن مجید کے حوالے سے مجھ سے پہلے بھی جو مقررین تشریف لائے، انہوں نے اپنی بساط کے مطابق قرآن مجید کے حوالے سے، حفظ کے حوالے سے بات کی ہے. لیکن ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ قرآن اترا کیوں ہے، کہ کیا قرآن مجید صرف حفظ کے لیے اترا ہے، یا قرآن مجید صرف جو ہے وہ قرأت کے لیے اترا ہے، یا قرآن مجید کسی اور مقصد کے لیے اترا ہے. تو قرآن مجید کے مقاصد پر جب ہم غور کرتے ہیں نا، تو قرآن مجید کے 5 حقوق، جس کو ہم کہتے ہیں کہ 5 فنڈامنٹل رائٹس آف قرآن، قرآن مجید کے 5 بنیادی حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر عائد کر دیے ہیں. بس آپ ان 5 حقوق کو سمجھ لیں اور یاد کر لیں تو سمجھ لیں کہ آج کی گفتگو کا جو ہمارا جو مقصد ہوگا نا وہ پورا ہوگا. آپ کو پہلے میں 1-2 مثالیں دے دیتا ہوں تاکہ گفتگو کرنے سے پہلے جو ہے بات آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. دیکھیں مثال کے طور پر آپ کو آپ کا بھائی یا آپ کا بیٹا جرمن سے جرمنی زبان کے اندر آپ کو ایک خط لکھ کر بھیجتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو جو ہے وہ اس نے جرمنی زبان کے اندر خط لکھ کر بھیجا اور وہ خط آپ کے پاس آیا. آپ نے کھولا، یہ تو جرمنی زبان کا خط ہے، لیکن ڈاکیے نے آپ کو بتا دیا کہ جی یہ خط آپ کے بیٹے نے بھیجا ہے. ٹھیک ہے، وہ بیٹے کا نام تھا. آپ نے کہا اچھا ماشاءاللہ میرے بیٹے نے بھیجا ہے. خط کھولا تو جرمنی زبان میں، سمجھ تو کچھ آ نہیں رہا، لیکن پھر بھی آپ نے کیا کیا کہ بیٹے کی محبت کے اندر خط کو لیا، اس کو کس کیا، اس کو بوسا کیا، اس کو آنکھوں سے لگایا، اس کو کلیجے سے لگایا اور اوپر آپ نے رکھ دیا. اچھا اب 2-3 دن بعد، 4 دن بعد، 6 دن بعد پھر بیٹے کی یاد آئی، اب کیا کروں میں؟ پھر آپ نے وہ خط لیا اور خط لینے کے بعد پھر بیٹے کے خط کو دیکھا اور یوں سونگتے رہے اس کو کہ مجھے میرے بچے کی خوشبو آ رہی ہے نا، مجھے میرے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے. محبت بھر گئی، آنکھیں بھر گئی تو دل سے بھی لگا لیا، آنکھوں سے بھی لگا لیا، لیکن پھر آپ نے اس خط کو انویلپ کے اندر ڈال کے پھر اوپر رکھ دیا. ایمانداری سے بتائیے خط کا مقصد حل ہو سکتا ہے؟ خط کا مقصد حل ہوگا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس خط کے اندر آپ کے لیے کیا خبر دی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ خبر یہ ہو کہ بیٹا مر گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ خبر یہ کہ آپ کے اوپر مصیبت آنے والی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی خوشخبری کی خبر ہو، لیکن آپ کو تو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا. آپ کیا کریں گے؟ اس خط کو آپ اس خط کو لے جا کر اس شخص کو دیں گے کہ جس کو جرمنی زبان آتی ہے. ایسا ہی کریں گے کہ یا چوما چاٹی کرتے ہوئے بس آپ رکھتے رہیں گے اور دل چاہ رمضان ٹو رمضان، یا بچے کی جو ہے وہ برتھ ڈے کے اوپر نکال دیا، بچے کی برتھ ڈے ہے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، مجھے بچہ یاد آ رہا ہے، آپ نے خط لیا، پھر پیار کیا، بوسا دیا اور آپ نے پھر رکھ دیا. ایسا تو نہیں کریں گے نا. اس کے اوپر رویہ کیا اختیار کریں گے؟ رویہ یہ اختیار کریں گے کہ جس کو جرمنی زبان آتی ہے آپ اس کے پاس لے کر جائیں گے اور کہیں گے کہ مجھے سمجھاؤ، مجھے بتاؤ کہ میرے بیٹے نے مجھے کیا پیغام دیا ہے. تو پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے بیٹا مصیبت میں ہے، یا آپ کا بیٹا آپ کے لیے یہ پیغام دے رہا ہے، یا آپ کا بیٹا آپ کو بلا رہا ہے، یا آپ کا بیٹا آپ کو کسی خطرات سے جو ہے وہ محفوظ کرنے کی کچھ تدابیر بتا رہا ہے. XYZ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. تو یہ مقصد حل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایمانداری سے بتائیے. قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا ہے یہ عربی ہمیں نہیں آتی. ہم لوگ اللہ معاف کرے اللہ ماشاءاللہ رٹافیکیشن ہے. ہم نے ایک طوطے کی طرح، جو ایک طوطے کو اگر آپ مثال کے طور پر جو ہے وہ اذان سکھا دیں، یا طوطے کو کلمہ طیبہ سکھا دیں، وہ ٹے کر کر جو ہے وہ کلمہ بولتا رہے گا یا وہ اذان بولتا رہے گا، تو طوطا اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا کہ اس کلمے کے اندر اور اس اذان کے اندر کیا تاثیر ہے. یہی کلمہ ایک کافر پڑھتا ہے تو ہمیشہ کے لیے جنت حلال کر دیتا ہے اپنے لیے، ہے نا، اور یہی کلمہ ایک طوطا پڑھتا ہے تو کچھ بھی فرق نہیں پڑتا اس کی صحت پر. کیوں کہ بات یہ ہے کہ میٹیریل جو ہوتا ہے، جو میٹیریل اس کے انڈرسٹینڈ کرنے پر، اس کے سمجھنے پر اس کا دار و مدار ہے. تو جب ایک خط اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے ہمارے پاس، اور جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، ایمانداری سے بتائیے اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں کیسے حاصل ہوگا؟ آپ دیکھیں نا،
اگر ہم اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، درجنوں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کہیں جناب علی ہاتھ اٹھائیے جس کو سورہ فاتحہ آتا ہے. سورہ فاتحہ یہ ایک سورت ہے، فتح یفتح سے یہ نکلی ہے یہ سورت. اس کا مطلب یہ کہ قرآن اس سے کھلتا ہے. قرآن مجید کا لفظ، اس کا ترجمہ، اس کا معنی، اس کا مفہوم ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. آپ یقین مانیں، میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاتا ہوں، قرآن فہمی کا ہونا کتنا ضروری ہے. میرا ایک دعویٰ ہے کہ آج ہمارے پاکستان، ہندوستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر اور افغانستان کے اندر اس وقت جتنے بھی فرقے ہیں نا، یقین مانیں اگر ہم ان لوگوں کو قرآن مجید کی عربی اچھی طریقے سے سکھا دینا، 80% فرقے خود ہی ختم ہو جائیں گے. آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، کیونکہ عوام قرآن نہیں جانتی. آپ کی مرضی ہے، آپ جو بھی ان کو منجن بیچیں بکے گا. آپ دیکھیں، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں، چھوٹی سی، زیادہ دور نہیں جاؤں گا، پھر میں انشاءاللہ اپنے ٹاپک پر آؤں گا. دیکھیں آپ، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہمیں یہ ترجمہ بھی کچھ یاد ہوگا، اللہ تعالی ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اس کا ترجمہ یہ نہیں بنتا. آپ کو پتہ ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد اور و ایاک نستعین میں جملہ فعلیہ کا ذکر فرمایا ہے. جملہ فعلیہ، فعلیہ کی ترتیب کیا ہوتی ہے عربی میں؟ فعل، فاعل، مفعول. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں نے تالی بجائی، ٹھیک ہے. یہ تالی بجانا کیا ہے؟ یہ فعل ہے. فاعل میں ہوں اور یہ تالی کیا ہے؟ مفعول ہے. فعل، فاعل، مفعول. یعنی عربی کی ترتیب یہ ہوتی ہے، مثال کے طور پر ضربا حامدن زیدن، ضربا مارنا، حامدن حامد نے مارا، زیدن جس کو مارا جو مفعول ہے وہ یہ ہے. تو یہ ترتیب ہوتی ہے جملہ فعلیہ کی. لیکن اللہ پاک نے تو یہاں پر جملہ فعلیہ کو آگے پیچھے کر دیا. فعل، فاعل، مفعول نہیں ہے یہاں پر. ایاک نعبد مفعول پہلے ذکر کر دیا اللہ پاک نے، ترتیب آگے پیچھے کر دی. اب سمجھ میں یہ آنا چاہیے کہ بھائی اللہ نے سورہ فاتحہ میں دو عبادتوں کے لیے، ایک دعا، ایک پکارنا، ایک ندا لگانا اور ایک عبادت کرنا، سجدہ، رکوع، پوری زندگی کی عبادتوں کے حوالے سے اللہ نے جملہ فعلیہ میں ترتیب کو کیوں آگے پیچھے کر دیا؟ جب عربی سمجھتے تو پتہ یہ چلتا ہے لفظ ہی کو ثابت کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ لفظ ہی کو. کیسے؟ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں نہیں، جملہ فعلیہ کی ترتیب کو آگے پیچھے کیا اس لیے کہ ترجمہ بنے ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں نہیں، ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اب ایمانداری والی بات بتائیے، اگر کسی کو یہ ترجمہ پتہ چل جائے اللہ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پھر کسی مخلوق سے مانگے گا؟ جبکہ وہ ہی کا مطلب سمجھ چکا ہے، قرآن مجید کا مفہوم سمجھ چکا ہے. تو عزیزان قدر ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے قرآن مجید کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، اچھا سلوک نہیں کیا. آپ دیکھیں نا، دنیا کی کوئی ایک ایسی زبان بتا دیجئے، دنیا کی کوئی ایسی زبان بتائیے کہ جو پڑھی جاتی ہو، بولی جاتی ہو لیکن سمجھی نہ جاتی ہو. بتائیے. گجراتی سب سمجھتے ہیں، میراٹھی سب سمجھتے ہیں، پنجابی، اب پنجابی اسپیکنگ آپ کی میجورٹی ہے، آپ پنجابی بولتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں. میں میمن زبان سے بلانگ کرتا ہوں، میں میمنی بولتا بھی ہوں، سمجھتا بھی ہوں، اردو بولتا ہوں، سمجھتا ہوں. اگر عربی آتی ہے تو عربی بولتا ہوں، سمجھتا ہوں، انگریزی آتی ہے تو بولتا ہوں، سمجھتا ہوں. یعنی اگر میں یا کوئی بھی شخص دنیا کا، کوئی ایسی زبان نہیں ہوتی کہ جس کو وہ بولنا اور سمجھ نہ رہا ہو. ایسے ہو سکتا ہے؟ لیکن دنیا کی ایک ایسی زبان ہے جو کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو جو ہے رٹا لگاتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور بڑے جم جم کر پڑھتے ہیں، لیکن 3 کروڑ کی تعداد کے اندر لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. کون سی زبان ہے بھائی؟ وہ عربی، مسکین زبان. ہم نے وہ پریورٹی نہیں دی نا اس کو، ہم نے اس کو جو پریورٹی دینی چاہیے تھی، ہم نے اس زبان کو، قرآن مجید کی عربی کو ہم نے وہ پریورٹی دی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا پہلے زمانے کے اندر ہے نا، ہم اے سی خریدتے تھے، اے سی ہو گیا، یا بلکہ آپ کو چھوٹی مثال، ہم وی سی آر خریدتے تھے، وی سی آر اور وی سی پی. آپ کو یاد ہوگا اس کے اندر اس کی انسٹرکشن بک آتی تھی، اس کے ساتھ ایک کتاب آتی تھی، اس میں لکھا ہوتا تھا کہ بھائی اگر آپ نے ویڈیو کو
कैसेट डालकर वीडियो को चलाना है तो प्ले का बटन दबाओ, हाँ याद होगा आपको। और अगर आपने इसको रोकना है, बंद कर देना है तो स्टॉप, या अगर वहीं पर उसको रोक देना है तो फ्यूज का बटन दबाओ, रिवर्स करना है, फॉरवर्ड करना है, वो सारा है, ठीक है। एसी वो वीसीपी को या वीसीआर को चलाने के लिए एक बुक आती थी। अब अगर कोई शख्स वीडियो को चलाने के लिए स्टॉप का बटन दबाए और दबाता रहे, तो क्या वो वीडियो प्ले होगी? वो नहीं होगी। वो इंस्ट्रक्शन बुक आपकी दी इसीलिए है कि भाई इसके मुताबिक जो है ना, इस वीसीआर को चलाओगे तो ये वीसीआर मेरे मजहब के खिलाफ, मेरे अकीदे के खिलाफ, या मेरी नफ्स के खिलाफ, या मेरी स्कूल ऑफ थॉट के खिलाफ कोई भी कुरान मजीद का बयान होता है, मैं कुरान मजीद के उस बयान को आगे पीछे कर देता हूं, हज़फ कर देता हूं उसको, मैं चशम पोशी कर जाता हूं उससे मैं। जबकि कुरान मजीद मेरे मजहब पर भी फोकियत रखेगा, मेरे इमाम पर भी फोकियत रखेगा, मेरी स्कूल ऑफ थॉट पर भी फोकियत रखेगा, मेरे विजन पर भी फोकियत रखेगा। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म होगा वही गालिब और अगलब है। ईमान का तकाजा ये है। आप देखें ना, ईमान सीखना है तो वल्लाह इस सहाबा से सीखें। क्या अजीब किस्म के लोग थे। मैं तो कहता हूं कि अल्लाह पाक ने इनको कुछ जन्नत की मिट्टी से पैदा फरमाया है। ये जन्नती लोग हैं, जन्नती मिट्टियों से पैदा हुए हैं, ये कोई आम लोग नहीं है, बहुत बड़े लोग हैं। इनका तस्करा करने में भी ऐसा दिल खुश होता है कि हम बड़े लोगों का तस्करा कर रहे हैं, वल्लाही। आप देखें कि सैयदुना अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु से मुलाकात हुई एक बंदे की। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह सही मुस्लिम में जिक्र करते हैं। अच्छा, किससे मुलाकात हुई? अबू जहल से। नबी पाक से जब मेराज से तशरीफ लाए ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की जो है ना, इस बात का जो है वो इजहार किया, इसका प्रचार किया कि मैं जो हूं ना, रात के हिस्से के अंदर, रात का एक लम्हा नहीं, रात का कुछ हिस्सा था। बाज़े लोग कहते हैं कि कुंडी हिल रही थी, तो आपसे जब तशरीफ लाए तो कुंडी तब भी हिल रही है। ये सारी ऐसा एक स्टोरीज हैं, कहानियां हैं, इसकी कोई दलील किताब और सुन्नत से नहीं है साबित। लम यस्बुतु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिइस्नादिन सहीहिन। ये बातें हैं। अलबत्ता कुरान मजीद के जो रूह से है, ये पता चलता है कि रात का कुछ हिस्सा था। 1 घंटे का भी हो सकता है, आधे घंटे का भी हो सकता है, 2 घंटे का भी हो सकता है। वल्लाहु आलम बिमुरादी। हमें इस बहस में नहीं पड़ना, अल्लाह पाक खूब जानते हैं। हमें क्या ईमान रखना है, जैसे अबू बकर ने रखा था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अबू जहल से मुलाकात हुई, कहता है कि पता चला आपके नबी ने क्या कहा। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह फरमाया कि भाई क्या कहा हमारे नबी ने? तो उसने कहा कि आपके नबी ने यह कहा कि मक्के से मस्जिद अक्सा तशरीफ ले गए और वहां से वापस आ गए रात के कुछ हिस्से में। कैसे हो सकता है? अगर देखा जाए तो मादी ऐनक को अगर देखा जाए तो मादी ऐनक कबूल नहीं करती इसको। उस वक्त घोड़ा, खच्चर या गधा या ऊंट सवारी के लिए इस्तेमाल होते थे, ट्रेवलिंग सहूलियात थी। अब एक आदमी मक्के से जाता है, 2500 किलोमीटर का सफर करता है, घोड़े पर भी चला जाता है, सफरी घोड़ा ले ले, और फिर वो वापस आ भी जाए, तब भी मुमकिन नहीं था कि रात के हिस्से में बंदा घोड़े पर जाए और वापस आ जाए। क्योंकि घोड़े पर भी अगर बंदा जाता है ना इतनी दूर, तो कम से कम उनको 8-10 दिन लगेंगे। 20-22 दिन का, 25 दिन का सफर कम से कम मैं बता रहा हूं आपको। और रात के हिस्से में उसने कहा, अबू जहल ने कहा कि भाई ये बात समझ में नहीं आ रही, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को उसने कहा कि यार जरा अकल से तो काम लो, ऐसे कैसे हो सकता है? अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ईमानियात का जिक्र कर दिया। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि कसम अल्लाह की, मेरी अकल इसको कबूल करे कि ना करे वो एक अलग चीज है। अबू बकर का ईमान कबूल करता है अगर ये बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो हक के सिवा कुछ नहीं है, हक के सिवा कुछ नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और ये बात तो खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को फरमाई थी। अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है वो हदीस लिख रहे थे। इमाम अबू दाऊद ने सुनन अबी दाऊद के अंदर, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सहीह बुखारी के अंदर किताबुल इल्म में, वहां पर यह हदीस नकल फरमाई है कि अब्दुल्लाह बिन अमर इब्न आस हदीसों को लिखना इन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि कुछ लोगों ने यह कहा कि अल्लाह के रसूल गुस्से की हालत में होते हैं तो हर बात मत लिखा करो। इन्होंने आकर ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र की कि अल्लाह के रसूल, क्या मैं आपकी हर बात को लिख सकता हूं जब आप गुस्से में हो, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजहार तबस्सुम कर रहे हो या किसी और पोजीशन में हो? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उक्तुब, आपने फरमाया लिखो, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जिसके हाथ में मेरी जान है, मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक़, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से हक के सिवा कभी भी कुछ नहीं निकलता। तो ईमान की जो कैफियत है
وہ کیا کیفیت ہے؟ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتاتے ہیں، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو چاہے وہ حدیث کی صورت میں ہو، آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ دل و جان سے قبول کرنا ہے۔ تو ایمان کی پہلی بات، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر چو چرا مت کیجیے گا۔ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو بھی ٹھیک، ایمان رکھنا چاہیے کہ جو بات اللہ اور اس کے رسول نے کہی وہ حق کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو پہلا اس کا جو ہے وہ قرآن مجید کا بنیادی حق کیا بنا؟ اس پر ایمان ایسے رکھا جائے جیسے کہ ایمان رکھنے کا حق ہے۔ دوسرا بنیادی حق قرآن مجید کا یہ ہے، اس کو پڑھا ایسے جائے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے۔ جیسے کہ مجھ سے پہلے قاری صاحب پڑھ رہے تھے، کتنا خوبصورت قرآن پڑھ رہے تھے۔ ہمیں اچھا قرآن پڑھنا چاہیے، معاف کیجیے گا، قرآن ایسا نہ پڑھیں کہ ہم اپنی زبان کے اندر اس کو قرآن پڑھیں۔ میں میمن ہوں تو میمنی زبان میں اس کو قرآن پڑھوں، میں پنجابی ہوں تو پنجابی زبان میں پڑھوں، اور قرآن کی قرأت کی جو ہے نا جناب علی، میں نے اس کو ایسا اس کا حلیہ بگاڑ دیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کو اس کے اپنے اسلوب میں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 131 میں فرمایا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ جن کو ہم نے کتاب دی وہ کتاب کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں اس پر ایمان لائیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو کتاب کا انکار کر دیں، جو کتاب کی قرأت کا انکار کر دیں، جو کتاب کے اسلوب کا انکار کر دیں، اس کی آیات کا انکار کریں، دراصل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ شدید نقصان میں ہیں۔ تو دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو ایسے پڑھا جائے جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور تیسرا حق یہ ہے قرآن مجید کا کہ قرآن مجید پر غور ایسے کیا جائے، تدبر ایسے کیا جائے جیسے کہ تدبر کرنے کا حق ہے۔ ہم تدبر نہیں کرتے۔ ہمارا حافظ بچہ جب تراویح پڑھاتا ہے اور ہمارے پیچھے جو حافظ کے پیچھے جو مقتدی ہوتے ہیں، رونے والی آیتیں آتی ہیں، دل کو نرم کرنے والی آیتیں آتی ہیں، خوش ہونے والی آیتیں آتی ہیں، واللہ اکثر من الناس لا يعلمون، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا نقل کر رہے ہیں، کیا ہمیں بتا رہے ہیں۔ جہنم کی آیتیں آتی ہیں، گزر جاتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ لے جا ہوتے تراویحوں میں۔ میں نے کراچی کے اندر ایک فیڈرل بی ایریا ایک جگہ ہے، فیڈرل بی ایریا پر میں نے ایک بہت بڑا بینر دیکھا تھا، وہاں پر لکھا ہوا تھا تاجر لوگوں کے لیے خوشخبری۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ تاجر لوگوں کے لیے خوشخبری۔ تاجروں کے لیے خوشخبری یہ ہے، حافظ عبد الرحمان کمپیوٹر صاحب وہ تمام تاجروں کو ایک ہی رات میں پورا مکمل قرآن سنا دیں گے، لہٰذا رات جو ہے وہ 9 بجے سے لے کر سحری سے 20 منٹ پہلے جو ہے وہ مکمل قرآن پڑھا دیں گے، اور جاؤ بزنس کرو، تجارت کرو، کاروبار کرو، اب اس کے بعد تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے مسجدوں سے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اب ایمانداری سے بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم از کم 7 دن کا آپ نے جو ہے نا ایک اس کی تحدید، اس کا حد مقرر کیا ہے کہ 7 دن سے کم میں قرآن نہ پڑھنا۔ جو لوگ پڑھتے ہیں نا ایک رات کے اندر ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر، اور جو لوگ جناب عالی الٹے ہو کر جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور مختلف قسم کے جو ٹوٹکے ہیں، عزیزان قدر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 روز میں کم سے قرآن پڑھنے سے منع کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید صرف پڑھنے کے لیے نہیں اترا، اس کو سمجھنے کے لیے اترا ہے۔ تو آدمی اگر غوض و فکر بھی کرے گا نا تو 7 روز سے کم میں نہیں کر سکتا، جبکہ پہلا خطاب یہ عربوں سے تھا۔ آپ کو تو ٹرانسلیشن دیکھنی پڑتی ہے نا، آپ جب بھی کوئی قرآن کھولتے ہو تو آپ کو اس کا ترجمہ بھی دیکھنا پڑتا ہے، اس کی تفسیر بھی دیکھنی پڑتی ہے، اس کی تفصیل بھی دیکھنی پڑتی ہے، آپ کو دیر لگے گی، جبکہ عربوں کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو آیت پڑھتے اور سمجھ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے لیے 7 دن کی جو ہے وہ حدوں کو مقرر کر دیا گیا ہے۔ اور آج ہم، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن حلق کے نیچے سے نہیں اترتا، عمل سے خالی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی آیت قرآن مجید کی دیتا ہوں، متقی لوگوں کے اوصاف۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس کے اندر سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 62 اور 63 میں فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سنو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا وہ بے خوف اور بے غم ہوں گے۔ ولی اللہ کے، ولی کا کیا کانسیپٹ؟ ہمارا ولی کا کانسیپٹ بھی کتاب اور سنت کے خلاف ہے۔ ہم ولی اس کو کہتے ہیں کہ جو نمازیں پڑھتا نہیں ہے، جناب علی خانقاہ میں بیٹھا ہوا ہے، نمازیں پڑھتا نہیں ہے، نمازیں کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس کو، جب پوچھو جاتے تو وہ کہہ دیتا کہ جی میں نے پڑھ لیا مدینہ شریف پہ جا کے نماز۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر سکتے تھے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بیمار تھے. امام علی مقام امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ سرخی قائم کی ہے صحیح بخاری کے اندر, بابو مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کا بیان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں جو ٹانگیں مبارک تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, بخار کی شدت کی وجہ سے اس میں حرکت کی رمق ختم ہو چکی تھی. امام بخاری فرماتے ہیں کہ 2 صحابہ کے کندھوں پر سہارا لے کر آپ مسجد تشریف لے گئے نماز کے لیے, اور کہتے ہیں کہ 2 لکیر کھینچتی گئی, کیوں کہ پیر مبارک زمین سے جو ہے وہ رگڑ رہے تھے. امام بخاری یہ حدیث لا کر ثابت کر رہے ہیں کہ ایسی حالت میں بھی مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے اور مسجد میں نماز پڑھنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام متقیوں کے امام, آپ سے بڑا کوئی متقی پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی آپ سے زیادہ کوئی متقی ہو سکتا ہے, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ تقوی جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم تھا. بس تقوی کی لمٹ از دا لاسٹ لمٹ, یہ آخری لمٹ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کوئی بھی تقوی کا تصور بھی نہیں ہے. کوئی آدمی کہے کہ میں اس سے زیادہ بڑھنا چاہتا ہوں, بیکار کی بات ہے بیٹے. اگر تو اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کروس کرنا جائے گا تو تو متقی نہیں بن سکتا, تو اللہ کے نزدیک جو ہے نا دجال بن جائے گا. فہمتم شباب رہا فہمتم؟ تو مسئلہ کیا ہے؟ تیسرا اس کا حق ہے انڈرسٹینڈ کرنا, اس کو سمجھنا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, میں اپنی زندگی اس کے مطابق کیسے بناؤں. دیکھیں آپ کو دنیا کا کوئی بھی کاروبار کرنا ہے, آپ اچھے تاجر بنیں, آپ اچھے انجینئر بنیں, آپ اچھے ڈاکٹر بنیں, لیکن کیا ہے کہ میرا منشور سب سے پہلا جو میرا ٹارگیٹ ہو, ہدف ہو, وہ دین اسلام ہو. میں ایک ایسا داعی ہوں, میں یہاں بیٹھا ہوں تب بھی داعی ہوں, میں گھر میں ہوں تب بھی داعی ہوں, میں بس میں ہوں تب بھی داعی ہوں, میں اپنے بزنس پوائنٹ پر ہوں تب بھی داعی ہوں, میں دنیا کے کسی فیلڈ میں بھی ہوں, مجھے قرآن مجید کی تبلیغ لازمی ہے. اور یہ تبلیغ کرنے کا معاملہ یہ چوتھا معاملہ نہیں, یہ 5واں معاملہ ہے. چوتھا معاملہ کیا ہے؟ قرآن مجید پر غور کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل ہے. میں ایک روایت آپ کو سناتا چلوں. امام مالک نے اپنی معطا کے اندر رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے, سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ البقرہ پتہ ہے آپ کو کتنے سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق لے کر انہوں نے مکمل کی؟ امام مالک فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے نبی علیہ السلام سے سورہ بقرہ 8 سال کے اندر ختم کی ہے. آج 8 سال کے اندر ہمارا بچہ جید عالم بن کر باہر نکل جاتا ہے. اور یہاں پر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آیت لیتا, اس کو سمجھتا, غور کرتا, تدبر کرتا, پڑھنا سیکھتا, اور پھر کہتا ہے کہ اس کے بعد میں عمل کرتا. اس طرح سے میں نے پوری سورہ بقرہ پر عمل بھی کیا ہے اور اس کا علم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اصل جو چیز ہے وہ عمل ہے. عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی اور جہنم بھی. یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آپ ہزارہ جو ہے وہ تقاریر سن جائیں, ہزارہ آپ جو ہے نا پروگرامز کو اٹینڈ کریں, لیکن واللہ اگر عمل سے زندگی خالی ہے نا تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ کی ولی نہیں بن سکتے. اور ولیوں کی صفت پھر کیا بتائی آگے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ ولی اللہ وہ ہوتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد اللہ سے ڈرتے ہیں. اور عربی کے اندر یہاں پر ایک جملہ ہے کانو یتقون. یہ کانو جو ہے لفظ جب مضارع کے اندر داخل ہوتا ہے, عربی کے ایک مضارع کا لفظ ہوتا ہے, تو وہاں پر وہ استمرار کا فائدہ دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو ہر وقت اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے متقی ہے اور گھر گیا تو اس نے اپنے تقوی کا چوغا اتار کے پھینک دیا اور اب جو چاہے گناہ کرے. اکیلے کے گناہ بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں نا سر, اور آج تو اکیلے میں گناہ بہت آسان ہو گیا ہے. بلکہ بچہ ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کیا کارستانیاں کر رہا ہے موبائل پر, سوری معذرت کے ساتھ. آج گناہ آسان ہو گیا ہے. آج ہمارے آباء و اجداد کے اندر وہ کبھی اس گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے جو آج ہمارا جو ہے 14 سال کا بچہ وہ گناہ کر رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگیاں عمل سے خالی ہیں. ماں باپ اپنے بچے کو حافظ بنا رہے ہیں, ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچے کو حافظ بنا رہے ہیں. ماں باپ کہتے ہیں بچے کو بیٹا جھوٹ مت بولنا. ابو جی گھر پر ہیں, باہر دوست آیا, بچے نے بولا ابو جی آپ کے دوست ہیں, بیٹا بنا کر دو کہ ابو نہیں ہے. اب وہ جا کر آواز لگتا ہے ابو کہہ رہے ہیں ابو نہیں ہے. امپلیمنٹ کیا ہو رہا ہے؟ ایک جگہ پر آپ کہہ رہے ہو کہ جھوٹ نہ بولو, اور ایک جگہ آپ خود اس کو جو ہے وہ چکما سکھا رہے ہیں, دھوکہ سکھا رہے ہیں. آپ کی زندگی کلیئر تو نہیں ہے, صاف ستھری تو نہیں ہے. آج ہمارے گھر کی تباہی کے باعث کیا ہے؟
ہمارے گھر کی تباہی کے جو باعث جو ہے وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ماں باپ کے اندر جو ہے وہ دینی رجحان کا نہ ہونا، یا پھر ماں باپ کا جو دین ہے وہ ایسا ہے کہ باہر دکھلاوے کا کچھ اور ہے اور گھر میں کچھ اور ہے۔ تو اصل چیز ہے امپلیمنٹ۔ اور آخری اور پانچویں عزیزان گرامی، یہ قرآن مجید کی جو حق، آخری پانچواں جو حق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تبلیغ ایسے کی جائے جیسے کہ تبلیغ کا حق ہے۔ ہمیں مسجدوں سے باہر نکلنا ہوگا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے پاس بلائیں، پوری کوشش ہوتی ہے لوگوں کو بلائیں، ٹھیک ہے، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا اجر ہے، لوگوں کو بلاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی خود بھی تو جاؤ نا بابو۔ خود نہیں جاتے ہم لوگ۔ ہمارے بڑے بڑے علماء آتے ہیں تو سمجھاتے ہیں اس مسئلے پر کہ بھائی ایسا کرو ایسا کرو، لیکن ہماری عادت کیا ہے، ہم جاتے، اچھا پھر ہم جائیں گے بھی تو کن کے پاس جائیں گے؟ اگر کوئی، میں جس مسلک سے ہوں میں اسی مسلک کے لوگوں کو زیادہ تر جو ہے نا وہ پیوٹی دوں گا، دیگر مسلک کے والے کے پاس جو ہے نا میں نہیں جاؤں گا۔ اور یہ تو چلے چھوڑ دیں آپ، میرے مسجد کے باہر ایک بھنگی ہے، عیسائی ہے، وہ گٹر صاف کرنے والا ہے، میں نے آج تک جو ہے اس کو زندگی بھر میں نے اس کو دین اسلام کی دعوت نہیں دی۔ پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا روٹین ہے، ہمارے یہاں کراچی کے اندر جو بڑی بڑی مسجدیں ہوتی ہیں نا، ان مسجدوں کے باہر جو اس کے جو ٹوائلٹس جو ہوتے ہیں اس پر جو ہے وہ ایک بھنگی جو ہے وہ گامزن ہوتا ہے، وہ صفائی بھی کرتا ہے اور لوگوں سے پیسے بھی لیتا ہے ٹوائلٹ استعمال کرنے کے۔ لیکن مسجدوں کے اندر بڑے بڑے تبلیغی کام چل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو وہاں بیٹھا ہوا ہے نا بھنگی 4 3 5 6، ان کو کبھی زندگی بھر کبھی دعوت ان مسجد والوں نے نہیں دی، کیونکہ اس کو غیر ضروری سمجھا ہے۔ اور بھائی بات یہ کہ ایک بندہ نزلے کا اور کھانسی کا مریض ہے اور ایک بندہ ہے جس کی رگیں جان کٹ چکی ہے، ایمانداری کی بات بتائیے سب سے پہلے علاج کس کا کرنا چاہیے؟ جس کی رگ کٹ گئی ہے اس کو۔ یہ عیسائی، یہ یہودی، یہ سکھ، یہ ہندو، یہ سارے لوگ وہ ہیں کہ اگر مر گئے نا سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ اگر مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہے اور اگر تھوڑا سا گنہگار ہے، اس کے عمل کے اندر سستی، میں نماز کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ جو بے نمازی ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے بھائی۔ نماز کے بارے میں مت آپ اس کو جو ہے حلوہ پوری سمجھیے گا یا ہلکا لیجیے گا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے تو چلو بھائی کلمہ پڑھ لیا جان چھوٹ کے، نہیں بھائی، جو نمازی نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ فائنل بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیونکہ یہ اللہ سے میرا اور آپ کا اللہ تعالیٰ کا معاہدہ ہے۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو نماز پڑھتا ہے لیکن اعمال میں کوتاہی کر لیتا ہے، دیگر اعمال کے اندر نماز، فرض نماز کے بعد ذکر نہیں کرتا، سنتیں نہیں پڑھتا، دیگر کچھ اس کے اندر خرابیاں ہیں، تو یہ بھائی نزلے اور کھانسی کا مریض ہے۔ اس کے مقابل اگر کوئی عیسائی ہے تو اس کو پہلے پریورٹی دو، اس کا علاج کرو، یہی حالت میں مر جائے گا ہمیشہ جہنم میں چلا جائے گا، اور آپ جب اس کا علاج کر لیں تو پھر آپ اس کا بھی علاج کریں، اس کا بھی ضروری ہے۔ تو ہمیں ہر کسی کے پاس جانا ہے۔ ہم لوگوں نے نا دین اسلام کی دعوت کو محدود کر لیا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک جو ہے نا وہ عیسائی سے میری بات ہوئی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ یار آپ میمن صاحب یہ آپ داڑھی کیوں رکھتے ہیں؟ میں نے کہا میں نے داڑھی اس لیے رکھی ہے کہ آپ کے نبی نے مجھے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ وہ ہنسنے لگ گیا، کس بات کر رہا ہے، ہمارے نبی نے آپ کو جو ہے وہ داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اچھا کہتے ہیں شلوار کیوں اوپر رکھتے ہو؟ میں نے کہا اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ آپ کے نبی نے مجھے کہا ہے کہ شلوار اوپر رکھو تو میں کرتا ہوں، آپ کے نبی کے کہنے پر میں کر رہا ہوں۔ وہ مسکرانے لگ گیا، بولا کون ہمارے نبی؟ میں نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولا یہ ہمارے نبی کب سے ہو گئے؟ میں نے کہا لو بائبل کے اندر تو لکھا ہوا ہے، یوحنا کی انجیل اٹھا لو، متی کی انجیل اٹھا لو، پرانا عہد نامہ اٹھا لو، نیا عہد نامہ اٹھا لو، ہر جگہ پر تو اس نبی کا ذکر موجود ہے۔ اب تم نہیں پڑھتے تو بابو یہ تمہارا قصور ہے نا۔ کہنے کا کوئی دکھائیں گے؟ میں نے کہا یہ دکھا دیتے ہیں آپ کو آپ کے نبی کا ذکر۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ میرے نبی نے مجھے حکم دیا ہے تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے یونیورسلٹی کی حیثیت رکھتی ہے، ہماگیر اور عالمی شخصیت کو میں نے جو ہے محدود کر دیا۔ میرے نبی، تعصب مت کرو، میرے نہیں سب کے نبی ہے بھائی، ہے جی، ہندو کے بھی نبی ہیں، سکھ کے بھی نبی ہیں، اور جو ہے وہ پادریوں کے بھی نبی ہیں، مطلب دنیا کے جتنے بھی میجر ریلیجنز ہیں یا کوئی چھوٹے موٹے مذاہب ہیں، دنیا کے ہر شخص کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اپنی دعوت کو ذرا وسعت دیجئے، ذرا اس چیز کی اپنے اندر جو ہے وہ جستجو پیدا کریں، اپنے ویژن کو تھوڑا سا بڑھائیں۔ کوئی بھی آپ کو نظر آ جائے غیر مسلم، اس کو دین اسلام کی دعوت دیں۔ میری کرسمس مت کہیں، بلکہ 25 دسمبر کو جا کر بولیں اس کو جا کر کہ بھائی بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، کوئی بھی ایک صاف جملہ بائبل کے اندر نہیں ہے
کوئی ایک ایسا جملہ ان ایمبیگوس اسٹیٹمنٹ ایک بھی نہیں ہے کہ جہاں بائبل یہ کہتی ہو کہ یسوع مسیح نے کہا ہو کہ میں خدا کا بیٹا ہوں یا میں خدا ہوں، بلکہ یہ تو تمہارے پادریوں کا دھوکہ ہے۔ یسوع مسیح خدا کے بیٹے نہیں تھے۔ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے مرقس کی انجیل میں کہ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ابن آدم کہا ہے۔ کتنی دیر لگے گی اس دعوت کو دینے میں؟ لیکن نہیں دیتے، پہنچاتے نہیں ہیں دین اسلام کی دعوت۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی دعوت کو، اپنے ویژن کو آگے بڑھانا ہے، اور یہ قرآن مجید کی یہ دعوت ہے۔ یہ بھائی قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، یہ کسی علاقے کے لیے نہیں آئے یا کسی خاص مخصوص قوم کے لیے، گلوبل اور یونیورسل ہیں، یونیورسلٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ گلوبل ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے جناب۔ تو یہ 5 نکات میں نے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے سامنے بتائے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ 5 نکات انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مجھے بھی فائدہ دے گا، آپ کو بھی فائدہ دے گا۔ تو دیکھیں عربی کا ایک مقولہ ہے، خیر الکلام قل ودل، بہتر بات اور اچھی بات یہ ہوتی ہے جو مختصر ہو لیکن جامع ہو۔ تو میں نے مختصر کر کے ان 5 نکات پر آپ کے سامنے کچھ روشنی ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن حدیث کا فہم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔